أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال ہرگز فائدہ نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ دے سکے گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اِنَّا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، الذین اسم موصول، یہ الذی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اس کا واحد ہوتا ہے کفرا، اس نے کفر کیا، کفروا انہوں نے کفر کیا، فعل ماضی ہے، معلوم ہے، جمع کے لیے ہے۔ لن ہرگز نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے اور نفی میں تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آتا ہے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لن کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، تغنیہ فائدہ دے سکیں گے۔ تغنیہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، اغنا اس نے فائدہ دیا، یغنی وہ فائدہ دیتا ہے، تغنی وہ فائدہ دیتی ہے۔ عنہم ان سے، ان کو، عنہم اصل میں دو الفاظ ہیں، عن اور ہم۔ عن کا معنی سے، ہم ان، تو ان کو ہرگز نہیں فائدہ دے سکیں گے۔ اموالہم ان کے مال، یہ بھی دو الفاظ ہیں، اموال اور ہم۔ اموال مال ان کی جمع ہے، تو ہرگز نہیں فائدہ دے سکیں گے انہیں ان کے مال، یعنی کہ کافروں کو کافروں کے مال فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ولا اولادہم اور نہ ہی انہیں فائدہ دے سکے گی ان کی اولاد۔ اولاد ولد ان کی جمع ہے۔ اولاد کا لفظ مذکر مؤنث دونوں قسم کے، دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، بیٹیاں بیٹے دونوں اس میں داخل ہیں۔ ہم ان کے، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکیں گی ان کے مال اور ان کی اولاد۔ شیئن کچھ بھی، شیئن یہ عموم کے لیے ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد۔ شیئن نکرہ ہے، اور لن تغنیہ میں لن جو نفی ہے اس کے سیاق میں آیا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کسی قسم کا کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد۔
وَأُولَٰئِکَ، واو کا معنی اور، اولئک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے۔ النار آگ کو کہتے ہیں، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب والا، تو یہی لوگ ہیں آگ والے، آگ کے ساتھی۔ صاحب کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے۔ ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں۔ فیہا دو الفاظ ہیں، فی جس کا معنی ہوتا ہے میں، اور ہا اس، یعنی کہ اس آگ میں، وہ اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون جمع ہے خالد کی، خالد ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر لوگ چونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ انسان بہت سے مقامات پہ مال کے ذریعے بچ جاتا ہے، اور کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں، کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں انسان پھنس جاتا ہے، لیکن اس کی اولاد اسے بچا لیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کافروں کو روز قیامت نہ ان کی اولاد بچا سکے گی، نہ ان کا مال بچا سکے گا، بلکہ اگر اللہ رب العزت انہیں دنیا میں سزا دینا چاہیں تو یہاں پہ بھی اس سزا سے انہیں ان کی اولاد نہیں بچا سکے گی، اس سزا سے ان کا مال انہیں نہیں بچا سکے گا۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ بے شک یہ کافر جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس اولاد ہے، آپ ان سے متاثر نہ ہوں، آپ کو ان کا معاملہ اچھا نہ لگے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے مال کا، جہاں تک تعلق ہے ان کے بیٹوں کا، جن کی وجہ سے یہ بظاہر بڑے خوشحال اور بڑی قوت والے معلوم ہوتے ہیں، تو آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے جس پہ انہیں غرور ہے، اسی اولاد کے ذریعے جن پہ انہیں فخر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو اللہ رب العزت انہیں دنیا سے اسی حال میں رخصت کرے گا کہ کفر کے اوپر ہوں گے۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ کافروں کی ترقی اور کافروں کی دنیاوی کامیابیوں سے مسلمانوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کی اولاد سے مرعوب ہونا چاہیے، متاثر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ان کے لیے مفید نہیں ہیں، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا وقت آئے گا جب آگ کو فنا کر دیا جائے گا، جب جہنم کو ختم کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کی عذاب سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 54 میں وَمَا هُمْ بِخَالِدِينَ مِنَ النَّارِ، وہ قطعی طور پہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے جناب ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا یجاء بالموت، کہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، کس شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں، اور پھر جہنمیوں کو متوجہ کیا جائے گا، جنتیوں کو متوجہ کیا جائے گا، اور دونوں سے پوچھا جائے گا اسے جانتی ہو کہ یہ کیا ہے؟ اور پھر ان کے سامنے اس مینڈے کو یعنی کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کوئی کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ کفر انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. ایسا شخص جنت سے محروم ہے، اللہ کی رضا سے محروم ہے، اور اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے گا، جہنم میں رہے گا. اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی علم ہو رہا ہے کہ جب اللہ عذاب دینے پہ آئیں تو انسان کی اولاد بلکہ پوری دنیا اس کے کام نہیں آ سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 117 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال اس چیز کی جسے وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، اس تیز ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید قسم کی سردی ہو، جو کسی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہو، تو اس کھیتی کو ہلاک کر کے رکھ دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے، تہس نہس کر کے رکھ دے. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، یہ نقصان میں رہیں گے، یہ گھاٹے میں رہیں گے. اس چیز کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے وعدے کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں داخل ہونے سے پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت. مثل کا معنی کیا ہے؟ مثال. ما اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں جو، ان کے مثال اس چیز کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ جمع ہے کس کی؟ ینفقو کی. ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ فعل مضارع معلوم ہے. فی ہادی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں. ہادی اس میں اشارہ ہے، اس الحیات دنیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا جو آخرت کے مقابلے میں ہے، جو آخرت سے پہلے ہے. تو مثال اس چیز کی جسے خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں. کمثل ریح، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے. کاف کا معنی طرح، مثل معنی مثال، ری ہوا. فیہا دو الفاظ ہیں، جس میں، یعنی کہ جس ہوا میں. فی کا معنی میں اور ہا معنی جس، اور ہا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ری کی طرف، ہوا کی طرف، کہ ان کی مثال، اس مال کی مثال جس کو خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح. فیہا جس میں سرٌ شدید قسم کی سردی ہو. سرٌ اس سردی کو کہتے ہیں جو شدید قسم کی ہو اور جس میں ساتھ ساتھ آواز بھی ہو. اصابت جو پہنچے، اصابت فعل ماضی ہے، جو پہنچے، جو کیا؟ جو ہوا. اسی لیے اصابت مؤنث ہے کہ جو ہوا پہنچے، ہرسا کھیت، کھیتی، قوم قوم، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہو، فعل ماضی معلوم. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پہ. انفس نفس کی جمع ہے. فاہلکت فا کا معنی تو، اہلکت فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. اہلکت تو وہ ہلاک کر دے، وہ کیا؟ وہ ہوا، وہ ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، تہس نہس کر دے، ہو اس کو، کس کو؟ اس کھیتی کو. وما اور نہیں، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں. ظلما ظلم کیا، ہم ان پہ، اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے آپ پہ، انفسہم اپنے آپ پہ، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں. فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے یظلم، وہ ظلم کرتا ہے، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں.
اللہ رب العزت اس آیت میں اور اس مثال میں وعدے کر رہے ہیں کہ چونکہ کافر لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے جو خیر کے اعمال سر انجام دیتے ہیں اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھی کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی دولت سے معلوم ہے۔ تو اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تو ان کے اعمال کا ضائع ہونا، ان کے مال کا ضائع ہونا، ان کا اپنے اعمال اور مال سے فائدہ نہ اٹھا سکنا، اس کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو سرسبز و شاداب ہو، کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہو اور اس کو اس سے بڑی امیدیں ہوں، لیکن تیز ہوا آئے اور اس میں تیز ہوا میں شدید قسم کی سردی ہو، ہلاک کر دینے والی سردی، جلا دینے والی سردی، اور یہ ہوا اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، اسے تہس نہس کر دے، تو کیا وہ مالک جن کی کھیتی ہے انہیں اس کھیتی کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی یہ کافر لوگ اس دنیاوی زندگی میں جو مال خرچ کرتے ہیں، اگرچہ یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب خیر کے اعمال ہیں، لیکن چونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اس لیے ان کو ان اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کفر کو اختیار کر کے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ایمان کو قبول نہ کر کے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے۔ چنانچہ آنے والی ہوا نے ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کفر کو اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی گئی ہے۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس بات میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کے اوپر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے خالق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس بات کے انداز میں۔ کبھی کبھی اللہ کا تعارف آتا ہے نفی کے انداز میں کہ اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ پہ اونگ طاری نہیں ہوتی، تو نفی میں اللہ کا تعارف بہت کم ہوتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ کا تعارف نفی میں ہو تو اس سے بھی مقصود نفی کی ضد کا اثبات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے یا قدرت رکھنے کے باوجود ظلم نہیں کرتے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی قدرت رکھنے کے باوجود ظلم نہیں کرتے، یعنی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کمال عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے جیسے اس آیت میں وعدے کیا ہے کہ کافروں کا مال کافروں کے کام نہیں آئے گا، چاہے انہوں نے وہ مال یتیموں پہ خرچ کیا ہو، بیواؤں پہ خرچ کیا ہو، خیر کی جگہوں پہ خرچ کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور مقامات پہ بھی واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 54، وَمَا مَنَعَهُمْ
ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ان کا خرچ کیا ہوا مال اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے دیگر اعمال سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے. مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے اپنے ایمان پہ، چاہے وہ مال کے لحاظ سے، دنیاوی ترقی کے لحاظ سے، دنیاوی خوشحالی کے لحاظ سے پیچھے ہوں. ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے. کس چیز کی مثال دی ہے؟ کہ جو کافر دنیاوی زندگی میں پیسہ صرف کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ کب ان کو پتہ چلے گا؟ آخرت میں. اب آخرت میں ان کا یہ خرچ کیا ہوا پیسہ ضائع ہو جائے گا. یہ چیز انہوں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، یہ چیز ابھی تک انہوں نے ملاحظہ نہیں کی. اس کا علم کب ہوگا؟ آخرت میں. تو اللہ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس چیز کی مثال دی جسے وہ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ایک کسان ایک کھیتی پہ محنت کرے، پیسہ لگائے، خون پسینہ ایک کر دے، اور جب سرسبز و شاداب کھیتی پہ نگاہ پڑے تو اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، اس پہ بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہوں، اور پھر تیز ہوا آئے جس میں شدید قسم کی سردی ہو، وہ اس کو تیس نیس کر دے، برباد کر دے، تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. یہ چیز لوگ جانتے ہیں، انسان جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے جسے وہ نہیں جانتے، جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، دنیا کی مثال دی ہے، اس چیز کی مثال دی جس کو انہوں نے دیکھ رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 118 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہیں، تم اپنے علاوہ کسی اور کو دلی دوست نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. ودوا ما عنتم، ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے. ما عنتم، وہ آرزو رکھتے ہیں ان چیزوں کی جو تمہیں مشقت میں ڈالیں، وہ خواہش رکھتے ہیں ان چیزوں کی جو تمہیں مصیبت میں ڈالیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے دشمنی، بغض و عداوت واضح ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جسے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. یا ایھا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے. الذین، وہ لوگ، آمنو فعل ماضی ہے معلوم، جو ایمان لے آئے. اس کا واحد ہوتا ہے آمنا، وہ ایمان لے آیا. آمنو، وہ سب ایمان لے آئے. لا نفی نہیں کے لیے ہے، نہ. تتخذو، تم بناؤ. تتخذو اصل میں کیا تھا؟ تتخذون، تم بناتے ہو. اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تتخذو، تو بناتا ہے. لا کے آنے کی وجہ سے نون گر گیا. اب کیا ہے؟ لا تتخذو، تم نہ بناؤ. بطانتن، بطانہ اصل میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے. کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہے اس کو بطانہ نہیں کہتے.
ہم لوگ قمیض کے نیچے جو پہنتے ہیں کپڑا جو جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، پیٹ کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بتانا. اور جو کپڑا اس کپڑے کے اوپر ہے یعنی کہ قمیض ہے یا قمیض کے اوپر جو کوٹ ہے، یہ جو ہے ان کو بتانا نہیں کہتے. تو بتانا وہ کپڑا جو ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ لگتا ہے. تو بتانا یہ لفظ انسانوں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ انسان جو آپ کے انتہائی قریب ہے، آپ کا دلی دوست ہے، آپ کا خاص رازدار ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بتانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہ بناؤ بتانتن، خاص رازدار، دلی دوست. کن کو؟ کن میں سے؟ من دونکم، اپنے غیر میں سے. دون کا معنی کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر. من کا معنی سے. اپنے غیر میں سے تم دلی دوست نہ بناؤ، خاص رازدار نہ بناؤ. لا یألونکم، لا یہ نفی کے لیے ہے کہ نہیں. یألون وہ کمی کرتے. یألون کا واحد کیا؟ یألو، وہ کمی کرتا ہے. یألونا وہ کمی کرتے ہیں، لا یألونا وہ کمی نہیں کرتے. کم تم سے، تمہارے بارے میں، خبالن نقصان پہنچانے کے لحاظ سے، معاملہ بگاڑنے کے لحاظ سے، وہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی کہ ان کی فل کوشش ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہارے معاملات خراب ہوں. ودو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ودا. تو ودو ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے. ما اس چیز کی، وہ آرزو رکھتے ہیں اس چیز کی، ما اسم موصول ہے، اس چیز کی جو انت تم تمہیں مشقت میں ڈالے. انت تم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، یہ انت سے ہے. انت کہتے ہیں مشقت کو، مصیبت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کا بہت خیال رکھنے والے ہیں. اور مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیز اے مومنوں تمہیں مشقت میں ڈالے، تمہیں مصیبت میں ڈالے، وہ ہمارے نبی پہ گراں گزرتی ہے. تو یہاں پہ بھی کیا کہا؟ ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈالے، جو تمہیں مصیبت میں ڈالے. قد یقیناً، تحقیق، بدت البغضاء، بدتی اصل میں کیا ہے؟ بدت. تا کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے، ورنہ لفظ کیا ہے؟ بدت. فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، ظاہر ہو چکی. مذکر کیا ہوتا ہے؟ بدا، وہ ظاہر ہوا. بدت ظاہر ہو چکی. کیا ظاہر ہو چکی؟ البغضاء، بغض و عداوت. من افواہم، ان کے منہوں سے. من کا معنی سے، افواہ جمع ہے فمن کی، منہ. ہم ان کے، تو یقیناً ان کے منہوں سے بغض و عداوت ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم، واو کا معنی کیا؟ اور. ما اسم موصول جو، تخفی چھپائے ہوئے ہیں، فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے. اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ یخفی، وہ چھپاتا ہے. تخفی وہ چھپاتی ہے. اور جو چھپائے ہوئے ہیں صدورہم ان کے سینے. صدور جمع ہے صدر ان کی. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اکبر وہ بہت بڑی، وہ بہت جو چیز ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ چیز اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اکبر اس میں تفضیل ہے، اس سے بڑھ کر. کس سے بڑھ کر؟ جو چیز ظاہر کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر وہ چیز ہے جو ان کے سینوں میں ہے. قد یقیناً، تحقیق، بینا ہم نے واضح کر دیا، لکم تمہارے لیے. دو الفاظ ہیں، لام اور کم. لام کا معنی واسطے کے، واسطے کے لیے. الآیات کیا واضح کر دیا؟ آیتیں واضح کر دیں. الآیات جمع آیت ان کی. ان اگر، کنتم تعقلون تم عقل رکھتے ہو. تعقلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم عقل رکھتے ہو. اس کا واحد کیا ہے؟ تعقلو، تو عقل رکھتا ہے. کنتم تم ہو.
یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان والوں کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دلی دوست بنائیں، خاص رازدار بنائیں۔ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور چیز ہے، اور انہیں دلی دوست بنا لینا یہ اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ کافر جو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے حسن سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ تم انہیں قرض دینا چاہو دے سکتے ہو، تم ان کے مریض کا علاج کرنا چاہو کر سکتے ہو، تم ان کے مریض کی عیادت کرنا چاہو کرو۔ ان تمام معاملات میں تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دلی دوست بنائیں۔ تعاون کرنا اور چیز ہے، دلی محبت رکھنا، دلی دوستی رکھنا، خاص رازدار بنا لینا یہ اور چیز ہے۔ تو کافروں کو دلی دوست بنانے کی، خاص رازدار بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، اور انہیں جب موقع ملے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا گیا کہ ہیرا شہر کا ایک نوجوان ہے، کاتب ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، سیکرٹری رکھ لیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا کہ اگر میں اسے اپنا کاتب رکھوں گا پھر تو میں ان میں سے ہو جاؤں گا جو غیر مسلموں کو اپنا خاص رازدار بنا لیتے ہیں، یعنی کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، قرآن اسے روکتا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پہ یہ آیت پڑھی تھی۔ اس روایت کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو دلی دوست بنانے سے منع کیا، خاص رازدار بنانے سے منع کیا، اور یہ آرڈر دینے سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جس چیز سے روکنے والے ہیں اس سے رک جانا، اللہ جس چیز سے منع کرنے والے ہیں اس سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دینے والے ہیں اس کے قریب نہ جانا، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے باز نہیں آتے، آپ غیر مسلموں کو دلی دوست بناتے ہیں، خاص رازدار بناتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے آپ کا ایمان ناقص ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے علاوہ اوروں کو دوست، دلی دوست نہ بناؤ۔ اور کون؟ کوئی بھی غیر مسلم، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے وہ بے دین ہو اور کسی بھی دین کو نہ مانتا ہو، جو بھی غیر مسلم ہے اس کو دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ غیر مسلموں کو فائز نہ کریں، بڑے ملک کے بڑے بڑے عہدے غیر مسلموں کو نہ دیں، قادیانیوں کو نہ دیں۔ اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ مسلمانوں کو کافروں سے دلی دوستی کرنے سے انہیں کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ اس کے اسباب اللہ نے بیان کیے، فرمایا لا یألونکم خبالا، اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پورا زور لگاتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری وجہ ودوا ما عنتم، ان کے دلوں میں تو یہ آرزو اور خواہش ہے کہ تم مصیبت میں پڑے رہو، تم نقصان میں پڑے رہو، تم مشقت میں پڑے رہو۔
قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے منہوں سے بغض و دعوت ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف جو بغض و دعوت رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ظاہر نہ ہو، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کچھ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے، کتنا بغض و عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ تو بہت کم ہے، جو ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی پائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو سچا جانتا ہے، اللہ کو عالم الغیب جانتا ہے، تو جب اللہ نے بتا دیا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و دعوت پائی جاتی ہے تو اللہ کی بات پہ ایمان لانا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا۔ اگر آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر واضح طور پہ بیان کر دی ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مومنوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ممکن تھا کہ مسلمان کافروں سے دھوکہ کھا جائیں، ممکن تھا کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست سمجھیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان کے سینوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر عقل رکھتے ہو تو ہم نے آیتیں وعدے کر دی ہیں، ان آیتوں سے عبرت حاصل کرو اور نقصان سے بچ جاؤ اور ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ درس میں آیت نمبر 119 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔